یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام صلوات پڑھنے اللهم صل على محمد وآل محمد اعلموا أيها الناس أن كمال الدين في طلب العلم والعمل به سبحان الله وإن المال مضمون مقسوم قسمه عادل بينكم سبحان الله صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد امام المتقین مولا علی علیہ السلام کا ایک ارشاد آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر دین میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو اور اس پہ عمل بھی کرو کمال الدین فی طلب العلم والعمل بہ دین میں کمال اس وقت حاصل ہوگا کہ انسان علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کرے ہمارے عظیم قائد شہید علامہ السید عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ قوم مقدسہ میں طلبہ کرام کو ایک درس دے رہے تھے قیادت کا دور تھا جب وہاں گئے تو شہید فرمانے لگے کہ تم طالب علم تو ہو ذرا طالب عمل بھی بنو سبحان اللہ بہت یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں وہ علم
جس کا ثمرہ عمل نہ ہو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسٹ پر کر دینا، اس کا کوئی سی ڈی بنا دینا، یا آج کل جدید جو وسائل ہیں ان میں ایک آواز پر کر دیں، یا ایک شخص اپنے ذہن میں ساری علمی اصطلاحات جمع کر لے، جب تک ثمرہ عمل کی صورت میں نہیں، فائدہ ندارت۔ اس لیے اگر کمال کا دین حاصل کرنا چاہتے ہو، اور ہر بندے کی یہ حسرت ہے، اگر فطرت سالم ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کمال کا دیندار بنوں، تو علم حاصل کرو اور جو کیا ہے پھر اس پہ عمل کرو۔ حضرت نے فرمایا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، علم کا حاصل کرنا مال کے حاصل کرنے سے کہیں زیادہ واجب ہے۔ مال بھی حاصل کرنا واجب ہے، چونکہ اسلام محنت کو پسند کرتا ہے، گدائی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک بے شک۔ گدائی اگر ہو تو فقط اللہ کے دروازے، سبحان اللہ۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ جتنے ہی لوگ ہیں وہ دربار خداوندی کے سامنے ایک فقیر کی مانند ہیں۔ غنی مطلق وہی ذات ہے جو ہم سب کی خالق ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میرے بھائیوں، واجب ہے محنت کرنا، مزدوری کرنا، روزی کمانا۔ اسلام بیکاری کا درس نہیں دیتا، اسلام محنت کا درس دیتا ہے، اور کسب حلال کو عین عبادت قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو یہاں تک ایک روایت میں پڑھا کہ یہ جو عبادت ہے نا، اس کے 10 درجے ہیں، بسم اللہ۔ جو روایت میں نے پڑھی، اور روایات میں مختلف تذکرے بھی ہیں جو اب میرے ذہن میں ہے کہ عبادت کے 10 درجے ہیں۔ 9 منہا فی طلب الحلال، اللہ اکبر۔ ان 10 میں سے 9 حصے عبادت حلال کمائی میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ 10 درجے میں سے 9 درجے حلال کمائی میں ہے، لیکن اس سے پہلے علم تو اتنا ہونا جس کے ذریعے پتہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ واہ بہت خوب۔ کمائی ضروری، اسلام عرض کیا ہے گدائی کو پسند نہیں کرتا۔ منگتے بنے تو دربار خداوندی کے، بس واہ، اس دروازے کا منگتا حسین لگتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کسی اور دروازے پہ جائے گا نا تو عجیب حالات ہوں گے۔ بے شک بڑے بڑے ماشاءاللہ لندن والے ہیں نا، تعلقات بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، 2-4 مرتبہ ان کے دروازے پہ آؤں گا نا تو بالآخر کہیں کہ مولویوں جان بھی چھوڑو، ہوا کوئی نہ لگتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اگر اس ذات کے دروازے پہ جاؤں، یہی فرق ہے بندے کے دروازے پہ جانا واہ، اور اللہ کے دروازے پہ جانا۔ سبحان اللہ۔ بندے کے دروازے پہ جاتے ہوئے حیا آتی ہے، ادھر جتنی بار مانگو فخر محسوس ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ وہاں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، جتنی بار مانگو، اور وہ ذات بھی خوش ہوتی ہے۔
حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کہ سید الانبیاء نے فرمایا ایک ٹائم کہو کھاؤں، دوسرے ٹائم کا اللہ سے مانگوں، مجھے یہی پسند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے دربار سے، اللہ کے دربار سے۔ تو میرے بھائیوں، کسب حلال بھی واجب، لیکن فرمایا طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، مال طلب کرنے سے علم طلب کرنا کہیں زیادہ واجب۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ واجب کی آخری ڈگری اوجب ہے، آخری ڈگری، افضل التفضیل ہم طالب علم کہتے بسم ہیں۔ اللہ بسم اللہ۔ اوجب علیکم من طلب المال، کیوں؟ معصوم نے علت بھی بیان فرمائی، لأن المال مضمون مقسوم قسمہ عادل بینکم۔ امام کی فرمودات پہ ذرا غور کرنا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ فرمایا مال اور رزق تو ایسی چیز ہے جس کی کسی ذات نے ضمانت دی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ کوئی ضامن پڑ گیا ہمارے رزق کا، مضمون، کوئی ضامن ہے اس رزق کا جو میں نے اس زندگی میں استعمال کرنا ہے، اس کی ضمانت دی ہے میرے خالق نے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن پتہ نہیں مسلمان ہوتے ہوئے اس پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی کا ہے نا مولانا 50,000 تمہیں ماہانہ میں دیتا رہوں گا، اس پہ مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن خالق جو کہہ رہا ہے میں تیری ساری زندگی کی ضمانت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ادھر یقین ہی نہیں۔ سچ۔ اگر یقین ہوتا تو پاپڑ کیوں بیلتا رزق کے حصول میں؟ واہ، غلط راستے کیوں اپناتا مال کمانے میں؟ تو یہ میرا عمل بتاتا ہے کہ زبان تک مسلمان ہے، ایمان تک نہیں۔ اللہ اکبر، بجا۔ فرمایا رزق اور مال مضمون ہے جس کی ضمانت دی ہے خالق نے۔ پھر آگے فرمایا مقسوم، اللہ اکبر، علی تیری عظمت پہ قربان، سربت پڑھے ماں کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مضمون ہونے کے ساتھ ساتھ رزق وہ ہے جو تقسیم بھی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، مقسوم قاف سین کے ساتھ، جس کی تقسیم قسمت قسمت ہو چکی ہو، مضمون بھی ہے مقسوم بھی ہے۔ قسمہ عادل بینکم، اللہ اکبر، اور تقسیم کیا ہے اس ذات نے جو ہے ہی عادل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں غور کریں امام کیا فرما رہے ہیں۔ عادل کس کو کہتے ہیں؟ عادل تیرے اور میرے اصول دین میں ہے۔ سچ۔ عادل اس کو کہتے ہیں جس کا جتنا حق ہو دینے والا اتنا ہی اس کو عطا کرے۔ واہ واہ، اس پہ غور کرنا طالب علموں والی بات ہے۔ بسم اللہ۔ عادل جو جس کا حق جتنا ہے جو اتنا ہی عطا کرے وہ عادل ہے، جو کم کرے وہ ظالم ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں رزق عادل نے تقسیم کر دیا ہے،
اللہ اکبر. اور اگر اس عادل نے ہی تقسیم کر دیا ہے، میرا اس پہ ایمان ہے، تو میں ایک جھونپڑی والا دوسرے کے محل کو دیکھ کے حسد کیوں کرتا ہوں؟ واہ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. میرا حصہ ہی دنیا میں یہی تھا. واہ. میں پیدل چلنے والا، وہ جو پتہ نہیں آج کل کس کس بڑی بڑی گاڑی پہ آ رہا ہے، اس گاڑی کو دیکھ کے میں جلتا کیوں ہوں؟ واہ بہت خوب ماشاءاللہ. میرا حصہ تھا ہی یہی. تھا میں سائیکل پہ آیا، سائیکل ہی میرے حصے میں اس ذات نے لکھا تھا، کیونکہ امام نے فرمایا تقسیم کر دیا رزق. اور تقسیم بھی کس نے کیا؟ عادل. واہ عادل نے. میرے تھے ہی حصے میں یہ 5 مرلے مجھے مل گئے، میں 5 مربے والے پہ جلتا کیوں ہوں؟ واہ 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 بہت خوب، کیا بات. اس کو جتنا مرضی ہے پھیلائیں، یا زندگی کے ہر شعبے میں اس کو لے جائیں. میرا حصہ ہی اتنا ہے، چونکہ تقسیم کس نے کیا؟ عادل. واہ واہ بہت خوب. بتا کون رہے ہیں؟ عادل امام. واہ علی جیسا عادل امام. کیا بات ہے، کیا بات. کہہ رہے تقسیم ہو چکی ہے روزی، اور کر دی عادل نے تقسیم. سبحان اللہ. ایک اور خطبہ حمام ہے، اس میں بھی حضرت کے یہی جملے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم فقسم بینہم معائشہم. وہاں بھی یہی لفظ ہے. اللہ نے جب چاہا مخلوق کو خلق فرمایا، مجبور نہیں تھا خلق کرنے میں. جب چاہا مرضی. جب چاہا، یہ نہیں تھے تنہا تھا تو ڈرتا تھا. اللہ اکبر. مخلوق نہ تھی پھر بھی اکبر تھا. بے شک بے شک. مخلوق کو خلق کرنے کے بعد بھی وہی اللہ اکبر ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. امام فرماتے ہیں غنی عن طاعتہم، مخلوق کو خلق کیا لیکن ان کی اطاعت کا محتاج نہیں تھا. بے شک. اطاعت کرنا اللہ کی ضرورت نہیں، بندے کی ضرورت ہے. بندگی اور عبادت میری ضرورت ہے، معبود کی نہیں. سبحان اللہ. معبود غنی ہے، کوئی شے نہ تھی، وہ غنی مطلق تھا. مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اب بھی وہی غنی مطلق ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں چند لوگ حامی بن جائیں تو ہم ڈھڈ ہو جاتے ہیں، مخالفت پہ چلے جائیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. یہ مزاج کا تقاضا ہے. میرا خالق مزاجوں سے بلند و بالا تر ہے. بے شک. ساری دنیا لگ جائے اللہ کی عبادت میں، کوئی چوڑا نہیں ہو جاتا. ساری دنیا مخالفت پہ ڈٹ جائے، اس پہ ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بہت خوب. بندگی بندے کی ضرورت ہے، معبود کی نہیں. وہ غنی ہے. ماشاءاللہ. غنی تھا، مخلوق کو پیدا کیا. غنی عن طاعتہم، مخلوق کی اطاعت کی ضرورت اس کو نہیں تھی. اومنا عن معصیتہم، پوری مخلوق معصیت پہ جڑ جائے پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بے شک. فرمایا خلق کیا، خلق کرنے کے ساتھ قسم بینہم معائشہم، پیدا کرتے ہی مخلوق میں ان کی روزی کے وسائل کو تقسیم فرما دیا. قسم فعل ماضی ہے،
جب پیدا کیا اسی وقت سے ہی اس بندے کی روزی کو تقسیم کر دیا. کس نے؟ عادل نے. کہہ کون رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میری قوم کو تو ابھی تک روزی تقسیم کرنے والا مل ہی نہیں رہا. واہ 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 واہ، مرحبا، بہت خوب، بہت خوب. ذات علی علیہ السلام تے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اکثر تو یہ ہیں جن کا عقیدہ دیندہ ہی مولا ہے، اس تو کوئی تھلے ہوئے تا دیندہ تا اللہ وڈیندہ علی ہے. یہ کم از کم ہمارا عقیدہ ہے. علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں ونڈتا، میرے اللہ نے ونڈ چھوڑے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے تقسیم کر دیا ہے. قسم بینہم معاشہم. ماشاءاللہ. پیدا کرتے ہی اس معیشت اور روزی کو خالق نے تقسیم کر دیا. علی روٹی تقسیم نہیں کرتا، علی جنت تقسیم کرتا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، کیا بات. مرحبا، مرحبا. یا علی انت قسیم النار والجنہ. علی جنت اور جہنم کی تقسیم آپ نے کرنا ہے. واہ، بہت خوب. کسی متعصب نے جب یہ حدیث سنی کہتا مینوں نہیں سمجھ آندی علی کیویں جنت اور جہنم تقسیم کر سے ہیں. سبحان اللہ. جی جس سے سوال کیا گیا دانا انسان تھا. کہتے ایک اصول ہے قرآن مجید کا بھی اور روایات کا بھی. جی بسم اللہ. اگر ایک آیت سمجھ نہ آئے نا، دوسری اسی مضمون کی آیات کو ساتھ رکھو، دونوں سمجھ آ جاتی ہیں. اللہ. یہ قرآن کا معجزہ ہے. یفسر بعضہ بعضا یا ینطق بعضہ بعضا. قرآن کا دوسرا حصہ دوسرے بعض کو خود بلا لیتا ہے. ینطق نطق میں بلا لیتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے جب سب آیات ایک موضوع کی آپ اکٹھی کریں، سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کی ذات بندے سے کیا کہنا چاہتی ہے. سبحان سلامت رکھے. کہا جس طرح قرآن کا یہ اصول ہے، معصوم کے فرمان کا بھی یہی اصول ہے کہ اگر ایک حدیث سمجھ نہ آئے نا، دوسری ساتھ رکھو، دونوں سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. تیری سمجھ میں نہیں آتا نا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ کس طرح ہوگا، اس کے ساتھ ایک اور حدیث نبی کی ملا دو. سید الانبیاء نے فرمایا تھا یا علی حبک ایمان وبغضک کفر والنفاق. یا علی تیری محبت ایمان ہے، تیرے ساتھ بغض کفر اور نفاق ہے. تقسیم ہو نہ گئی. یہی تقسیم ہے. کیا بات. نعرہ ماشاءاللہ، بہت خوب. کیا بات. علی جنت تقسیم کرتا ہے. بے شک علی جنت. روزی کی فکر نہ کر، خالق ضامن ہے، گواہ علی ہے. جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ضامن ہے، ماشاءاللہ. علی جو کہہ رہا ہے اللہ نے ضمانت لی ہے. روزی جانے. اور وہ تاریخ انبیاء میں ایک واقعہ ملتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام، سلوات پڑھیں آپ ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وحی الہی اسرائیل آیا آگے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات سلام بھی کرتی ہے اور فرماتی ہے موسیٰ تیاری کرو ملاقات کی، اب مرنا ہے، ٹائم آ گیا ہے. کہا مرنے کا تو مسئلہ اتنا مہم نہیں ہے، تیار ہوں، لیکن ایک میرا مسئلہ یہاں ہے. اللہ پاک کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا، یہ دو یتیم ہیں چھوٹے چھوٹے. جی
میں ان کی سرپرستی کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ابھی چھوٹے ہیں، ذرا ان کو بڑا ہو لینے دے، پھر مر لیں گے، پھر مار لیں گے. کوئی ان کا تو کچھ کر لینے دینا. تو یہ الفاظ میرے ہیں باہر، متن روایت نہیں ہے، مضمون روایت ہے. اس کو کہتے ہیں نقلاً بالمعنی، کہ ایک روایت کو نقل کرو، اس کے معنی کو سامنے رکھے، الفاظ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر مر لیں گے نا. تو خداوند عالم کی خدمت میں عرض کیا اسرائیل نے کہ وہ آپ کا کلیم تو یہ بات پیش کر رہا ہے. کہا اچھا یہ بات کی ہے، کہا اس کو کہو اٹھا اپنا ڈنڈا عصائے موسیٰ، اچھا چلو سمندر کی طرف. چلے سمندر پہ، حکم یہاں مار ڈنڈا، سمندر پہ مارا. اور آپ جانتے ہیں عصائے موسیٰ کا معجزہ ہے کہ سمندروں سے بھی خشکی نکل آتی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ. سمندر کی تہ میں ایک چٹان سبحان کا، اس میں پھر ڈنڈا مار، پھر عصائے موسیٰ کی ضرب لگی، چٹان پھٹی. ایک کیڑا اس کے منہ میں اس کی پسندیدہ خوراک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. موسیٰ اب بتا، جو سمندروں کی تہ میں چٹان کے اندر ایک کیڑے کی روزی سے غافل نہیں، ان دو یتیموں کو چھوڑ دے گا، چل مر. مرحبا مرحبا، کیا بات، چل مار، کیا بات، بہت خوب. تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا الفاظ میرے اپنے ہیں، مضمون نقل کر بہت رہا. سونے الفاظ. تو جو اتنا جس نے ضمانت دی ہے، ہمارا ایمان اس پہ کیوں نہیں آتا؟ بہت خوب. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ضامن ہے، خود امام فرماتے ہیں 2 قسم کے رزق ہیں. ایک تجھے طلب کر رہا ہے، بسم اللہ. ایک کو تو طلب کرنے کے لیے لندن جاتا ہے. بہت خوب. ایک تیرے پیچھے، ایک کے پیچھے تو. جو اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے ڈھونڈ کے ملے گا. سبحان اللہ. جس کے پیچھے تو ہے، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے. ماشاءاللہ. ڈھیر دیکھے ہیں، وہاں بھی کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہوتے ہیں. اس لیے اس ذات کی تقسیم ہے. میرے بھائیوں، اسی ایک جملہ پہ ایمان لے آؤ. جملہ سخت ہے لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ. ایمان نہیں ہے ہمارا کہ اللہ رازق ہے اور اس نے جو لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے. اگر اس پہ ایمان ہو، 2 نمبری ختم ہو جائے، غلط کاری کا وجود ہی نہ رہے. یہ قصب مال میں 2 نمبریاں، یہ سب دلیل ہیں بے ایمان ہونے کی. لیکن اگر ایمان ہو کہ اسی نے تقسیم کر دیا ہے، پھر مطمئن زندگی گزرتی ہے. یقین کرو، مطمئن. اگر اطمینان چاہتے ہو دنیاوی امور میں، میرے امام کے اس فرمان پہ ایمان لے آؤ. سبحان اللہ. کہ قسمہ عادل بینکم، روزی اس عادل نے تقسیم کر دی ہے. پہنچے گی. کسی نے کہہ دیا مولا میں دروازے کو بند کر دوں، اندر بیٹھ جاؤں، کہاں سے پہنچے گی؟ فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ پہنچے گا ادھر سے روزی بھی پہنچ جائے. اس لیے میرے بھائیوں، اور پھر یہ بھی فرمایا اگر یہاں کم دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں ابو ذر کو خشک روٹی کے ٹکڑوں پہ پالوں اور جو اس دور کے ہیں وہ بڑے بڑے غنی بن جائیں. نہیں، اگر وہ یہاں غنی ہے، قیامت اور معاشر اور جنت میں ابو ذر کو غنی بناؤں گا. ماشاءاللہ، بہت خوب. جو اس فقیر کو یہاں نعمتیں نہیں دیں، ان نعمتوں کا تدارک جنت میں مقام اور درجات بلند کر کے کروں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ
یا رسول اللہ، یا علی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، امام کا جملہ پھر آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اعلموا ایھا الناس، او لوگو، علی کے کلام میں کتنی عظمت ہے۔ یہ نہیں کیا ہو فقط علی والو، پورے جہان کا ہادی ہے علی۔ بے شک، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ او لوگو اعلموا، علی کے اس فرمان پہ یقین کر لو کہ انک مولا الدین فی طلب العلم والعمل بہ، دین میں کمال چاہتے ہو، کمال کا دیندار بننا چاہتے ہو، علم حاصل کرو اور اس پہ عمل کرو۔ اور علم کا حاصل کرنا، یہاں موجیاں والے میں بیٹھ کے، جامع حیدریہ میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا، لندن میں جا کے مال کمانے سے کہیں زیادہ واجب ہے۔ ہاں یہاں سے کر لو، پھر وہاں جاؤ مذہب کے مبلغ بھی بنو اور کما کے لے آؤ، یہاں اداروں کی سرپرستی بھی کرو۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لیکن اگر بغیر کچھ حاصل کیے گئے چلے گئے، ہو سکتا ہے جو پہلے تھا وہ بھی لڑاوا۔ اس کا انکار تم نہیں کر سکتے۔ میرے سامنے میرے بزرگ ساتھی حضرت علامہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے، کچھ سال پہلے یورپ گئے تھے نا، تو بہت ہی میرے اوپر ان کی شفقت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں کے حالات تو سناؤ۔ ماشاء اللہ جو لوگ ہیں بڑے اچھے ہیں، لیکن مجھے ایک خطرہ ہے ان سے کہ آئندہ نسلیں گم ہو رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ وہ جو اولاد ہے وہاں رہنے والوں کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تشیع کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہودیت کیا ہے اور الحاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حقائق ہیں، اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ یہاں سے ایسے بن کے جاؤ کہ وہاں تمہارا گھر مدرسہ ہو علوم آل محمد کا۔ پھر میرے بھائی اور بزرگوں، پھر کامیابی ہے۔ خداوند عالمین آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کا ایک ثمرہ یہی جامعہ حیدریہ ہے۔ اور ماشاءاللہ جس طرح میری معلومات ہیں، چونکہ کافی وقت سے ان سے تعلقات ہیں، متدین گھرانے ماشاءاللہ۔ خداوند عالم مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میں یہی عرض کروں گا کہ علم حاصل کرو، ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر علم حاصل کرنے میں تو قید ہی کوئی نہیں، من المہد الی اللحد، چٹھی داڑھی والے بھی علم حاصل کرو۔ یقین کرو ڈھیر سارے بندے دوست ریٹائر ہوں گے نا دن کے کراں میں دن طالب علم دین بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اسی طالب علمی میں مر جاؤ گے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا پہلے موجاں کر لی نے، آخرت میں بھی موجیں ہیں طالب علمی میں۔ ہاں اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ بھی جو آتے ہیں خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، وہاں سے چلو اسی نیت سے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، میرے عزیز ہیں، کوئی نہیں 2 منٹ میں نے ان کے لے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے بھی یہی سنانا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد۔ من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ سید الانبیاء کا فرمان ہے، جو چاہتا ہے اس دنیا میں جنتی بندے کو دیکھے، دینی طالب علم کی زیارت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتقاء اللہ من النار، جو جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں، سبحان اللہ، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ۔ کیا بات، ان دینی طالب علموں کی زیارت کرو۔
بسم اللہ بسم اللہ. فوالذی نفسی بیدہ ما من متعلم یختلف الی باب العلم الا كتب اللہ له بكل قدم عبادت سنا وبنا له بكل قدم مدینۃ فی الجنہ. سبحان اللہ. سید الانبیاء فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں سید الانبیاء کی جان ہے. صدقے. ایک طالب علم جب کتاب اٹھا کے استاد کے دروازے پہ جاتا ہے یختلف الی باب العلم جاتا ہے کہ میں جاؤں وہاں سے علم حاصل کر کے آؤں. سید الانبیاء قسم کھا کے کہتے ہیں ہر قدم پہ خدا بند عالم اس طالب علم کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب درج کرتا ہے. کہاں کہاں سے چلے ہو, دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو, علم حاصل کرنے کے لیے 2 دن, ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت. اس میں مدرسے میں داخلہ تو شرط نہیں ہوتا بھئی, یہ بھی تو یونیورسٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی. جہاں آئے ہو اسی نیت سے گھر سے نکلو کہ جا رہے ہیں کوئی علمی بات ہوگی, سیکھیں گے, اس پہ عمل کریں گے, قدم قدم پہ سال کی عبادت کا اجر. سبحان اللہ. وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مدینۃ فی الجنہ. میں حیران ہوں, سید الانبیاء نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ کی ذات جنت میں ایک شہر اس کے لیے آباد کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ شہر کو کہتے ہیں, بیت اور دار گھر کو کہتے ہیں. گھر اور بیت کی بات نہیں, مدینہ کی بات ہے. ہر قدم پہ جنت میں شہر تعمیر ہو رہا ہے اس بندے کے لیے جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاندان محمد مصطفیٰ تے بلند تر صلوات. اور اگر دین اتنا مہم نہ ہوتا تو اس کو بچانے کے لیے زینب کی چادر نہ لگتی. ہو گئی ہو غیرت مندو, کس بی بی کا نام میں نے لے لیا, تاریخ یہی بتاتی کہ بڑی شرم و حیا والی تھی. علی کی بیٹیاں بڑی شرم و حیا والی. کسی ہمسائے نے پوچھ لیا تھا, یا علی تیری بیٹیاں کوئی نہیں؟ امام نے فرمایا تھا تیرا مقصد کیا ہے؟ کہ یا علی کتنے سال تیری ہمسائیگی میں ہو گئے, تیرے گھر کے اندر سے کسی بچی کی آواز جو نہیں سنی. کہا ہے تو صحیح, کوئی زینب ہے, کوئی ام کلثوم ہے. میں سوچتا تو اس بات پہ غور کرتا ہوں جو اتنی شرم و حیا والی تھی, پتہ نہیں بدماشوں کے مجمع میں